بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو ڈرامہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو لکھا ہے معروف ڈرامہ نگار اور شاعر جناب آغا حشر کاشمیری نے، اور ڈرامے کا عنوان ہے خوبصورت بلا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈرامے کا آغاز کریں، آپ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو لازم سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔ خوبصورت بلا، سب سے پہلے ہم اس کے کرداروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیکی، بدی، شمسہ، توفیق، قتلو خان، تغرل بیگ۔ شمسہ ملکہ ہے جس نے سازش کر کے اپنے بھائی برجیس بادشاہ کو قتل کیا اور خود حکومت سنبھال لی، اور اب اپنے بھتیجے شہزادہ سہیل کو قتل کر کے اپنے بھائی کا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے۔ قتلو خان اور تغرل بیگ شمسہ کے وفادار و معتمد قابل اعتماد جن پر وہ ٹرسٹ کرتی ہے۔ توفیق مقتول بادشاہ برجیس کا وفادار جو اپنی جان پر کھیل کر شہزادہ سہیل کی جان بچانا چاہتا ہے۔ نیکی کا آنا۔ نیکی، خداوند کا جلال ہو، مقدس ہے وہ خدا جو آدم کے سرکش اور باغی بیٹوں کو ماں باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو سچے دل سے اور پوری سچائی کے ساتھ اس کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ اے گمراہ ہستی جو اندھی اور دیوانی بنی تباہی کے غار کی طرف دوڑی جا رہی ہے، یعنی انسان سے وہ کہہ رہا ہے کہ اے گمراہ جو حق کے راستے سے گمراہ ہو کر برائی کے راستے پہ چل پڑا ہے اور وہ تباہی کے غار کی طرف دوڑا جا رہا ہے، آ روشنی کی طرف آ، یعنی نیکی کی طرف آ، خدا کی طرف آ۔ خدا رحیم تیری پکار پر کان لگائے ہے، اس کی رحمت تجھے گود لینے کے لیے محبت کے بازو پھیلائے ہے۔ جس راہ میں ہوں ٹھوکریں وہ راہ اے انسان نہ چل، جرم و گناہ کے بوجھ سے ورنہ گرے گا منہ کے بل۔ تاریکیاں ہیں ہر طرف اندھا نہ بن اب بھی سنبھل، ایمان کا فانوس لے اور اس میں جلا شمع عمل۔ تاریکیاں ہیں یعنی اندھیرے پہلے ہی ہر طرف ہیں اور تو خود اندھا بن رہا ہے، اب بھی سنبھل جا، یعنی راہ راست پہ آ جا۔ اور فانوس مطلب ایک شمع پوش ہوتا ہے جس میں بہت سارے چراغ یا شمعیں جلائی جاتی ہیں، تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ تو ایمان کی شمع جلا، یعنی شمع عمل، یعنی نیک اعمال شمع اس میں تو جلا، اور اس اندھیروں میں یعنی گناہ کی زندگی میں روشنی کر دے۔ اٹھ بھاگ دوڑ آ اس طرف، طاقت ابھی ہے پاؤں میں، آرام و راحت زندگی سب ہیں خدا کی چھاؤں میں۔ یعنی نیکی کہہ رہی ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جا، ابھی بھی تیرے پاؤں میں طاقت ہے، تو خدا کی طرف دوڑ کر آ جا، یعنی اللہ کی طرف بلا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آرام و راحت اور زندگی سب اللہ ہی کے راستے میں ہے، اللہ ہی کی طرف آنے میں ہے۔ بدی آ کر، میں ہوں جہان کی خوشی میں ہوں۔ نیکی، دنیا کی مصیبت خدا اور انسان کے بیچ دیوار رکاوٹ۔ بدی، دنیا کی قسمت میرے داہنے ہاتھ میں اور اس کی کنجی میرے بائیں ہاتھ میں۔ تم جو بہشت کی امید میں دنیا کو دوزخ بنائے ہوئے ہو، میری طرف آؤ اور میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ میری سخاوت کے بادل موتی برسائیں گے اور تمہارے دامن کو بھی مالا مال کر دیں گے، یعنی تمہاری جھولی موتیوں سے بھر دیں گے اور دولت سے بھر دیں گے۔ نیکی، تو جھوٹی ہے، تو آدمی کو ذلت، مصیبت اور خوفناک موت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ بدی، چپ، تو ہی میری طرف آنے والوں کو روکتی ہے۔ نیکی، اور تو نیک راہ چلنے والوں کو جہنم کے اندھیرے غار میں گراتی ہے۔ بدی، تو نہ ہوتی تو دنیا میں بہشت کا مزہ آتا۔ نیکی، بدی، تو نہ ہوتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بدی، نیکی، لڑائی چھوڑ۔ نیکی، بدی، بڑائی چھوڑ۔ بدی، ارے دنیا عاشقوں کا بازار ہے، اس میں کوئی تیرا خریدار ہے، کوئی میرا طلبگار ہے۔ طلبگار ہے چاہنے والا ہے۔ اگر نفرت ہے میرے عاشقوں کو تیری صورت سے، تو مجھ سے کس لیے لڑتی ہے، جا لڑ اپنی قسمت سے۔ نیکی کیا کہتی ہے آگے؟ جو آج جانتے ہیں دنیا کی حور تجھ کو، دے بیٹھے ہیں جو دل سے عقل و شعور تجھ کو، یعنی جو آج برائی کو کہہ رہی ہے کہ تجھے جو آج دنیا کی خوبصورت چیز سمجھتے ہیں وہ اصل میں اپنی سمجھ، اپنا عقل، شعور وہ تجھے دے بیٹھے ہیں۔ جس روز روشنی میں دیکھیں گے شکل تیری، نفرت کی ٹھوکروں سے پھینکیں گے دور تجھ کو، یعنی اے برائی
جس دن تجھے ان کی تیری حقیقت پتہ چل گئی تجھے وہ نفرت کی ٹھوکروں سے اپنے سے دور کر دیں گے۔ بدی نادان کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیا تو نہیں جانتی کہ دنیا کی مٹی خود غرضی اور لالچ کے پانی سے گوندی گئی ہے؟ خود غرضی یعنی صرف اور صرف اپنا فائدہ چاہنا، چاہے دوسرے کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، اور لالچ کہتے ہیں ہرس کو، ہوس کو۔ نیکی جھوٹی تیرا ہر لفظ عداوت سے بھرا ہے، دنیا کا چمن بس میری ہی کوشش سے ہرا ہے۔ ہرا ہے سرسبز و شاداب، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں۔ بدی بس کر کیلو کال، اب دیکھ میرے عاشقوں کا حال۔ کیلو کال یعنی مجھ سے زیادہ بحث نہ کر، تکرار نہ کر، اب دیکھ میرے چاہنے والے کس حال میں ہیں۔ تغرل کا شراب پیتے دکھائی دینا، ساتھیوں کا گانا۔ اب یہ گانا بجایا جا رہا ہے جس کے بول کچھ یوں ہیں: اے پیارے مہاراجا دلارے مہاراجا، پیالے میں کے پی لو جی، پیو جانی پیالے میں کے پی لو جی اے پیارے۔ اب دوسرا گانا گاتا ہے دوسرا شخص: بہار آئی ہے بھر دے بادۂ گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ۔ بادۂ گلگوں یعنی شراب، پیمانہ شراب کا پیالہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ساقی یعنی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں میں خانہ، تیرا شراب خانہ جو ہے وہ بھرا رہے، آباد رہے۔ بدی میرے عاشقوں کا حال دیکھ چکی، اب اپنے چاہنے والوں کی ذلت اور مصیبت دیکھ۔ نیکی بدی ہوئی شرط، دیکھنا میں ہارتی ہوں یا تو ہارتی ہے۔ جانا یعنی نیکی اور بدی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ پردہ ہٹتا ہے اور شمسا کا عالی شان مکان نظر آنا، سب درباریوں کا دست بستہ دکھائی دینا، یعنی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ پہلا چوبدار، چوبدار جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پہلا مصرع کیا بولتا ہے؟ جلال ہمراہ کمال ہمدم، عروج ماندر چھتر سر پر۔ جلال یعنی روب شان، کمال بلندی کو کہتے ہیں، ہمدم مطلب ساتھ، عروج بھی بلندی کے معنی میں آتا ہے، اوج بہت بلندی، ماند چھتر یعنی چھتری کی طرح عروج جو ہے وہ سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا چوبدار کیا کہتا ہے؟ زمانہ حامی فلک محافظ سپہر بندہ ستارہ چاکر۔ زمانہ حامی یعنی وقت اس کا مددگار ہے، آسمان اس کی حفاظت کرنے والا ہے، آسمان ہی جو ہے وہ اس کے سر پہ ہے، اور ستارے جو ہیں وہ اس کے نوکر بنے ہوئے۔ پھر پہلا کہتا ہے نصیب درباں قضا مگسراں قدر سناخاں ہو بخت یاور، یعنی اس کی جو خوش قسمتی ہے وہ اس کے دربان بنی ہوئی ہے، پہرے دار بنی ہوئی ہے، اور قسمت جو ہے وہ مگسراں، مگسراں ویسے مکھیاں اڑانے والے کہتے ہیں، یہاں پہ ایک اس کو پنکھی سے ہوا جھل رہی ہے، اور جو قدر ہے یعنی وہ اس کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ عالی قدر بندہ ہے، وہ بخت یاور، اور اس کے نصیب بلند ہوں۔ بخت کہتے ہیں قسمت کو، یاور بلند۔ صحاب کلزم قدم قدم پر، زرو جواہر نثار سر پر۔ صحاب بادل کہتے ہیں، کلزم گہرے، قدم قدم پر، زرو جواہر یعنی مال و دولت اس کے سر پہ نثار، وقار ہر سمت چھا رہا ہے، دلوں کی عظمت بڑھا رہا ہے، وقار یعنی عزت۔ دوسرا پھر کہتے ہیں حضور تشریف لا رہی ہیں، کھڑے ہو خدام سر جھکا کر، یعنی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ ملکہ تشریف لا رہی ہیں، اور جتنے بھی خدام ہیں یعنی سامنے بیٹھے ہوئے درباری ہیں وہ سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں۔ پھر گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، رہیں حکم سے تخت و تاج، ملک و راج، مال و منال بلند نام ہو، دن بدن عزت بڑھے جاہو جلال، زمین پہ آج ہے جس طرح آسمان محیط، یوں ہی چھایا، یوں ہی جہاں پہ چھایا رہے تیرا اقبال۔ رہیں سہیلیوں کا ناچتے ہوئے اور گاتے ہوئے اندر آنا۔ شمسا جاؤ اس ضدی کو میرے سامنے لاؤ۔ ضد کس سے؟ مجھ سے، جو طوفانی سمندر کی طرح غصے میں دیوانی ہو جاتی ہے، جو دم کے دم میں آندھی کی طرح بلائے ناگہانی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ راہ پر نہ آیا تو پھر اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ قتل کا توفیق کو پابا زنجیر سامنے لانا۔ توفیق یعنی وہ کریکٹر ہے جو شہزادہ سہیل کو بچا رہا ہے شہزادی سے، اس نے چھپایا ہوا ہے۔ پابا زنجیر مطلب زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ شمسا کیوں توفیق کس حال میں ہے؟ توفیق کس حال میں ہے؟ شیر لوہے کے جال میں ہے۔ شمسا سرکش یعنی باغی کیوں تباہی لا رہا ہے اپنے عز و جاہ پر؟ چھوڑ دے گمراہی، آجا اب بھی سیدھی راہ پر۔ عز و جاہ پر یعنی اپنے عالی مرتبے پر کیوں تو تباہی لا رہا ہے، یعنی گمراہی چھوڑ دے، یعنی میرے ساتھ مل جا۔ توفیق
دنیا میں سچی اور سیدھی راہ فقط نیکی ہے، جو قبر کے دروازے سے نکال کر قیامت کے میدان سے ہوتی ہوئی بہشت کے دربار میں پہنچاتی ہے۔ باقی ہر ایک راہ ٹھوکر کہلاتی ہے، کانٹوں میں پھنساتی ہے اور آخر کار جہنم کے اندھیرے غار میں گراتی ہے۔ پرواہ نہیں جو آج زمانہ خلاف ہے، رستہ وہی چلوں گا جو سیدھا و صاف ہے۔ دکھ اور سکھ تو ہیچ ہیں میری نگاہ میں جان بھی جو دوں گا تو نیکی کی راہ میں۔ ہیچ ہے مطلب کم تر ہے، یعنی دکھ اور سکھ یہ تو میری نظر میں بہت کم تر ہے، میں تو اپنی جان صرف نیکی کے راستے میں دوں گا، حق راستے پہ دوں گا۔ شمسا، میں نہیں سمجھتی نیکی کیا چیز ہے جو تجھ کو اور تیرے جیسے چند بے وقیفوں کو عزیز ہے۔ توفیق، نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی ایک پاک نور ہے، نیکی خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا قلعہ ہے جس میں پاک انسان بیٹھ کر شیطان کی فوج کا مقابلہ کرتا ہے۔ شمسا، پاگل ہو گیا ہے، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، مگر خدا کا شکر ہے، خدا کا باغی، حرص کا بندہ، شیطان کا غلام، بے رحم، خونی اور نمک حرام نہیں ہوں۔ نمک حرام مطلب اچھائی کا بدلہ برائی سے دینے والا۔ او نمک حرام، ہمارے سامنے یہ گستاخانہ کلام۔ توفیق، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کا اظہار کرتے ہیں، میں بہادر ہوں اور بہادر ہمیشہ سامنے آ کر وار کرتے ہیں۔ صاف دل اس طرح کہتے ہیں برابر صاف صاف، جس طرح آئینہ کہہ دیتا ہے منہ پر صاف صاف، یعنی جس طرح آئینے میں انسان کی جیسی شکل ہوتی ہے شیشے میں ویسی ہی نظر آتی ہے، تو توفیق کہتا ہے کہ میرا دل بھی ویسے ہی صاف ہے اور میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ اگر تو ضد چھوڑ دے تو میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں۔ توفیق، چپ بدماش، اس مقدس چیز کا نام نہ لے جس کا ایک ذرہ بھی تیرے ناپاک تن میں نہیں ہے، تم دونوں شیطان سے زیادہ ایمان کے دشمن ہو۔ شمس، بے شک ہیں، اور اسی لیے ہیں کہ بہادر کو نامراد اور سرخ کو زرد بنانے والا یہی ہے۔ نامراد ناکام، زرد مطلب بے جان۔ توفیق، جس طرح خدا نے جسم کے لیے جان کا لیمپ جلایا ہے، اسی طرح جان کے لیے ایمان کا چراغ بنایا ہے۔ شمسہ، مگر میں ہوں تو ضرور اس چراغ کو بجھاؤں گی۔ اری تو کیا، اگر تمام دنیا کے شیطان مل کر کوشش کریں پھر بھی یہ خدائی چراغ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا اور جہان میں رحم اور انصاف کی روشنی پھیلاتا رہے گا۔ شمسہ، توفیق، تو جانتا ہے میں کیسی عورت ہوں؟ ذلت کی پتلی، تجھے عورت کہتا ہے؟ عورت وہ ہے جس میں رحم ہو، شرم ہو، سچائی ہو، باوفائی ہو، جس نے فرشتوں کی طینت اور حور کی عصمت پائی ہو۔ تو کبھی عورت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح تو نے معصوم شہزادے کا دغا سے حق چھینا ہے، اسی طرح عورت کے نام پر بھی زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ میننگ اوپر لکھے ہوئے ہیں، پارسائی میں نیکی، طینت کہتے ہیں عادت کو، عصمت کہتے ہیں عزت کو، دغا کہتے ہیں دھوکے کو۔ شمسہ، توفیق سن، سانس سے آگ جو برساؤں وہ ازدر ہوں میں، ضد میں طوفان تو غصے میں سمندر ہوں میں، پیس ڈالوں گی مٹا دوں گی فنا کر دوں گی، یاد رکھنا تیری تقدیر کا چکر ہوں میں۔ ازدر بڑے سانپ کو کہتے ہیں ازدہا، جسے کہتے ہیں تقدیر کا چکر، یعنی تیری قسمت اب گویا میرے ہاتھ میں۔ توفیق کیا کہتا ہے آگے سے؟ دل کا جوش ایسے ڈراوے سے کہیں گھٹتا ہے، موم سے پنجے فولاج کہیں دبتا ہے، مت سمجھ دل سے میرے زہر دغا نکلے گا، چیر کر دیکھ شرافت سے بھرا نکلے گا، روئیں روئیں کی زباں پر یہ سخن جاری ہے، جان پیاری نہیں دنیا سے وفا پیاری ہے۔ ایسے ڈراوے سے یعنی خوف زدہ کر دینے سے دل گھٹتا نہیں ہے، یعنی ڈرتا نہیں، اور کبھی موم سے یعنی ربڑ سے بھی پنجہ فولاد یعنی خالص سونا بھی کہیں دبا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو پنجہ فولاد اور شمسہ کو موم کہہ رہا ہے۔ اور پھر آگے سے کیا کہتا ہے کہ میرے دل سے جو ہے وہ زہر دغا، یعنی تو نے جو دھوکہ دیا ہے وہ کبھی نہیں نکلے گا، اور میرے دل کو چیر کے دیکھ تو یہ شرافت سے، روئیں روئیں سے یعنی میرے ایک ایک عضو سے، اعضاء سے جو ہے یہی سخن، یہی بات جو ہے وہ جاری ہے کہ مجھے اپنی جان پیاری نہیں، مجھے سچائی پیاری ہے، اخلاص پیارا ہے۔ قتلو، دیوانے کیوں جان کر دنیا کی خوشیوں سے بیزار ہے، یعنی تنگ، جان کر مطلب جان بوجھ کر، تیری ایک ہاں پر شاہی مہربانیوں کا بادل عزت دولت اور رحم کی بارش برسانے کے لیے تیار ہے۔ توفیق، مجھے کوئی ایسی مہربانی نہیں چاہیے، او حرص کے غلام، یاد رکھ یہ کلام،
4 دن ہے شان و شوقت کا خمار، موت کی ترشی نشہ دے گی اتار، جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، جو یہاں پایا یہیں سب دھر چلے۔ شان و شوقت کا خمار یعنی یہ جو تم اپنے بڑا شاندار زندگی گزارے، اس کا نشہ جو ہے وہ 4 دن کا ہے، یعنی کچھ ہی دنوں کا۔ موت کی سختی یہ سارے نشے اتار دیں، اور جب جنازہ اٹھے گا تو ہاتھ مل مل کر، یعنی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہے گا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے، اور جو کوئی دنیا میں حاصل بھی کیا تو وہ بھی یہیں پہ چھوڑ چلے۔ شمسا، بس بس یہ واز پاگلوں کے لیے رکھ چھوڑ، سہیل کو ہمارے حوالے کر، تاج کا تابعدار ہو، ورنہ خوف نظام کی پیشوائی کے لیے تیار ہو۔ توفیق، کیا معصوم شہزادے کو تم قصابوں کے پنجے میں ذبح ہونے کے لیے دے دوں، رحم اور انصاف کے گلے پر چھری پھیر دوں، تخت و تاج کے لٹیروں کو تعظیم دوں یعنی عزت دوں، شیطان کو بہشت کا مالک و وارث تسلیم کروں؟ نہیں، وفادار توفیق سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ قتلو، مگر تم کو ایسا ضرور کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہمارا حکم، تمہارا حکم کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، میں شاہی حکم دیتی ہوں، میں تیری شاہی سے بھی منکر ہوں یعنی بادشاہی سے۔ تیر و تلوار و تبر نیزہ و خنجر برسیں، زہر خون آگ مصیبت کے سمندر برسیں، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج و مصیبت مجھ پر، مگر ایمان کو جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ توفیق کیا کہتے ہیں اشعار میں؟ تیر و تلوار و تبر و نیزہ یعنی کلہاڑی وغیرہ بھی، نیزہ بھی، خنجر بے شک مجھے برسا دو، ٹھیک ہے، اور مجھ پر چاہے زہر خون آگ یعنی مصائب کچھ بھی ہے اس کے سمندر برستے رہیں، آسمان سے بجلیاں اور پتھر برسنے لگ جائیں، دنیا بھر کی مصیبتیں میرے سر پہ برس جائیں، دنیا کا ہر غم بے شک تو مجھ پہ، ہر مصیبت مجھ پر جو ہے وہ ختم کر دو، یعنی مجھ پہ ڈال دو، مجھے مصیبت گرفتار کر دو، مگر میرے ایمان کو جنبش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر مجھ پر لعنت ہے۔ آگے شمسہ کیا کہتی ہے؟ غور کر پھر غور کر ورنہ اجل تیار ہے، تیرا سر ہے اور اس جلاد کی تلوار ہے، یعنی غور کر لے، سوچ لے پھر، ورنہ موت جو ہے وہ تیار ہے اور یہ جلاد یہ تلوار سے تیرا سر اڑا دے گا۔ مصیبت کے ڈر رنج کے ہول سے، بہادر بدلتے نہیں قول سے، خدا لے کہ تو لے یہ جاں ایک ہے، مگر بات ایک اور زباں ایک ہے، یعنی مصیبت کے ڈر سے، دکھ اور خوف سے بہادر اپنی بات نہیں بدلتے، جان ایک ہے، تو لے یا خدا لے، اور جو بات ایک بار زبان کر لی ہے تو اس بات سے میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ شمسہ، مجھ پہ لعنت ہے جو تجھ کو اب میں زندہ چھوڑ دوں، کاٹ لا سر تاکہ اس کو ٹھوکروں سے پھوڑ دوں، یعنی اب شمسہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑا تو مجھ پہ لعنت ہے، اور جلاد سے کہتی ہے کہ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تاکہ اس کو میں ٹھوکریں ماروں۔ Thank you so much. Many thanks for your listening. Allah Hafiz.